الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج شب برات کی رات ہے، ہم مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ کیوں کہ جو مسلمان بھائی سال بھر جو گناہ کرتے رہے، سال بھر جو غلط کام کرتے رہے، ان لوگوں کے لیے خوشی کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ جب شب برات کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی گنہگار بندہ جو مجھ سے معافی طلب کرے، ہے کوئی رزق والا جو ہم سے رزق طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اسی کے متعلق میں آپ کے سامنے چند حدیثیں رکھوں گا اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس مبارک اور بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ عبادتوں میں مشغول رہیں، ذکر، قرآن کی تلاوت، نوافل اور دعاؤں میں مشغول رہیں، صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ وغیرہ کا بھی اہتمام کریں، اپنے شوق و رغبت کے مطابق مختلف عبادتوں میں مشغول رہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے تھک جائیں تو نوافل کی نیت باندھ لیں، جب اس سے تھک جائیں تو ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ خلاصہ کلام، جس عبادت میں آپ کو سہولت ہو اسے انجام دیں، کوئی مخصوص عبادت اس رات میں ثابت نہیں۔ نفلی عبادت گھروں پر بھی کرنا مسنون ہے۔ صحابہ کرام اور مفصلین صالحین کا معمول نفلی عبادت گھروں پر ہی کرنے کا ہے، اس لیے سلف صالحین کے پر قائم رہیں۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں، جتنی ہمت ہو اپنی طاقت کے مطابق عمل کریں، البتہ مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ شعبان کے مہینے میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث میں ہے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے، جبکہ کچھ روایت میں ہے شعبان کے اکثر دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے محدثین کے نزدیک شعبان کے مہینے کا روزہ مستحب ہے، جتنا ہو سکے اس مہینے میں روزہ رکھیں۔ شب برات کے اگلے دن کا روزہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اس کا اہتمام بھی کریں۔ اس رات میں خاص طور سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جن 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے ان میں سے شب برات کو بھی شامل کیا ہے۔ اس رات میں خاص طور سے دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے دعاؤں میں کثرت سے مشغول رہیں۔ مرحومین کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے خصوصی طور پر اس رات میں دعا کریں۔ اس رات میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت ہے، اور عمومی روایت سے بھی مردوں کی زیارت کا حکم ہے، لہٰذا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں قبرستان جانے کی گنجائش ہے۔ البتہ قبرستان جانے کو ضروری نہ سمجھا جائے، رسم کی ادائیگی کے لیے نہیں بلکہ موت کے استخارہ کے لیے قبرستان میں جائیں۔ جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اگرچہ عمومی طور کے ذریعے ہو، اسے بدعت کہنا یا گونا شاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ادبی ہے، ہمارے نبی کی بے ادبی ہے۔
یہاں یہ ضروری ہے جو عمل جس درجے میں ثابت ہو اس دائرے میں رکھا جائے۔ بغض حسد رکھنے والے کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اس لیے اس رات کا پیغام یہی ہے، ہم دلوں کو صاف ستھرا رکھیں، دل میں کسی کے لیے بغض حسد نہ رکھیں، جن سے کوئی معاملہ ہو اس سے معافی تلافی کریں، اور یہ معافی محض رسمی نہ ہو جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا پر بابرکت راتوں میں معافی نامہ کرا جاتا ہے، بلکہ ہم صدق دل سے اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہوں اور آئندہ کے لیے عزم و عنصب کریں کہ ہمیشہ دل کو بغض و کینہ سے دور رکھیں گے، ورنہ بغض حسد کینہ رکھتے ہوئے ہماری تمام تر عبادتیں فضول ہیں، ان پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ اعمال احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، اگر آپ نے ان اعمال پر کما حق عمل کیا گویا کہ اس رات کا حق ادا کر دیا اور اپنی مغفرت اور نجات کا ذخیرہ تیار کر لیا۔ میرے بھائی، یہ تھی شب برات کی پوری حقیقت۔ اگر کوئی انسان کسی سے بغض یا حسد رکھے گا اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی سے کوئی کینہ رکھتا ہے، کوئی حسد رکھتا ہے، کسی سے جلن ہے، تو اس انسان کے پاس فون کر کے اس سے معافی تلافی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل حافظ عبدالستار کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو لاتے رہیں گے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔